اہل بیت کا چاہنے والا زبان سے فقط نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی کیا کرے، خدا کی عبادت سے غافل نہ رہا کرو. اسی لیے امام کی ایک حدیث تھی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے محبت اہل بیت اور دوسری چیز ہے عمل صالح، یہ کیا کرنا. فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ کبھی بھی محبت اہل بیت کے بلبوتے پر عمل صالح کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ. ایسا نہ ہو کہ تمہیں موقع ملے نیکی کا تم سوچو کہ کوئی نیکی کی ضرورت کیا ہے، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں بس کافی نہیں. فرمایا اسی طرح اگر تمہیں محبت اہل بیت کا موقع ملا اور تم پہلے سے عمل صالح کرتے ہو تو یاد رکھو کبھی عمل صالح کے بلبوتے پر محبت اہل بیت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کہ ہمیں ضرورت نہیں اہل بیت اطاعت کی، ہم تو عمل صالح کرتے ہیں کافی. فرمایا اس لیے کہ محبت اہل بیت اور عمل صالح کے دو چیزیں ایسی دوسرے کے راجے و ملزوم ہیں کہ دونوں کی دونوں ایک دوسرے کے بغیر بالکل بے فائدہ ہو جایا کرتی ہے. ضرورت پڑ گیا اہل بیت کا انداز ہدایت دیکھیے آپ کے ہر معصوم نے ہر موقع پر جو ہدایت دی، کتنا عجیب طریقہ ہے معصوم کہ ہر ایک کو ہدایت دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے مشہور معروف واقعہ ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ ایک موقع پر سفر پر جا رہے ہیں. ادھر مولا سفر پر جا رہے تھے، ادھر ایک شخص مولا کے ساتھ ہم سفر بن گیا. وہ کون تھا؟ وہ غیر مسلم تھا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا. اب وہ سفر کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور ہوتے ہوتے جب ایک ایسے دو راہیں پر پہنچے کہ جہاں مولا کو اس جانب جانا تھا اور اس کو اس جانب جانا تھا. جب وہ اس مقام پر پہنچے دو راہیں پر، وہ اپنے مقام پر چل پڑا. مولا نے اپنا راستہ چھوڑا، ادھر نہیں بڑھے، کسی کے ساتھ چل پڑے آگے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس شخص نے کیا تھا، اس نے کہا سنیے آپ شاید بھول گئے، یہ آپ کا راستہ نہیں، آپ کا راستہ وہ والا ہے. اس نے کہا آپ شاید بھول گئے، آپ کا راستہ یہ والا نہیں، آپ کا راستہ وہ والا ہے. آپ نے فوراً فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ مجھے میرے دین اسلام نے یہ حکم دیا. دین اسلام کی سکھاتا ہے کہ یاد رکھو ہم پہ ہم سفر ہی یہ ہے کہ جب مسافر دوسرے تمہارے ساتھ چل رہا ہو، جب وہ جدا ہو جائے تو چند قدم اس کے ساتھ اس کی ہمسری کے لیے چلتے رہا کرو. چند قدم اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ چلتے رہا کرو. جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس نے کہا ارے آپ کا دین اسلام اتنا اچھا حکم دیتا ہے، جب دین اسلام اتنا اچھا حکم غیر مسلموں کے دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ تک یہ طریقہ اختیار کرو، جب دین اسلام اتنا اچھا حکم دے رہا ہے تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ دین اسلام قبول کر لیں. یہ کہتے ہی فوراً اس نے مولا کائنات سے کلمہ پڑھوائیے. مولا نے کلمہ پڑھوایا، مسلمان ہو گیا. ادھر وہ مسلمان ہو گیا، ادھر مولا نے اسے مسلمان کر کے ہمارا یہ بتایا کہ یاد رکھو حالت دیوی تمہیں ہوئی تھی، تم نے کہا تھا کہ آپ راستہ بھول گئے اپنا. میں راستہ بھولا نہیں ہوں، جو بھولے ہوئے راستے پر چل رہا تھا اسے منڈی پر لگانا آ جاؤ. رسول اللہ مولا علی خاص میں متمسک ہونا کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اور دیجیے کتنی بڑی نعمت ہے. جب کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے خدا کی عطا کی ہوئی نعمتیں نکلی، خدا نے فرمایا کہ شمار نہیں کر سکتے ہو. ان ساری نعمتوں میں اس خدا کی مصلحت اور مشیت کے مطابق، ہماری فکر کے مطابق نہیں، اس کی مصلحت اور مشیت کے مطابق سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ تماشے نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی مصلحت اور مشیت کے مطابق ساری نعمتیں جو اس نے عطا کی ہیں، جو عطا کر رہا ہے، جو عطا کرتا رہے گا، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود محمد و آل محمد علیہ خدا کا لاکھ شکر احسان کہ خدا نے اہل بیت اطہار کی محبت کے حصول کے ہمیں توفیق عطا فرمائی. کتنا بڑا خدا کا کرم. آپ ذرا ایک حدیث معصوم کے ذریعے اس کی عظمت کو پہچانیے. حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث قیامت تک ہر اس انسان کے جس کو اہل بیت اطہار سے کی محبت نصیب ہوئی. امام نے فرمایا کہ چاہنے والوں یاد رکھو اگر تمہاری پوری زندگی میں، توجہ رکھیے امام کے الفاظ پر، اگر تمہاری پوری زندگی میں کسی ایک موقع پر بھی تمہیں یہ احساس ہوا کہ میرے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، میرے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، تو خبردار کبھی اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کر لینا کہ یہ میرے دل میں جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے یہ میں نے خود پیدا کر دی. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں خود پیدا کرو. یہ تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صرف خداوند تعالیٰ کا ہے، یہ احساس صرف خداوند تعالیٰ کا ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں جن خوش نصیبوں کو محبت اہل بیت اطہار علیہ مسلمان نصیب فرمائی ان میں خدا نے تمہیں بھی شامل کر دیا.
یہ خدا کا اختیار و احسان ہے، ہمارا کیا اختیار؟ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اللہ اس فقیر کو گر اختیار دے، اللہ اس فقیر کو گر اختیار دے، دنیا علی کے نام سے صدقہ اتار دے۔ اللہ اس فقیر کو گر اختیار دے، دنیا علی کے نام سے صدقہ اتار دے، اور ہر ایک کے نصیب میں خود علی کہاں، ہر ایک کے نصیب میں خود علی کہاں، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ یہی معصوم جس کی ولادت کی آج دن بھی تھا، انہیں کے لیے لکھا ہوا ہے، پوری زندگی مولانا نے تبلیغ کی اپنے آبا و اجداد کی طرف، اور تبلیغ بھی کہاں کی کیسے کی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ معصوم اپنے گھر میں بیٹھے ہو تبلیغ کر رہے ہیں فقط یا لوگوں کو دینا، نہیں، زندگی کا وہ طویل عرصہ تو قید خانے میں گزرا، اس نے بھی تبلیغ کی، اور تبلیغ کیسے کی؟ اپنے کردار کے ذریعے کی، اور کیسی تبلیغ ہوگی، کس درجے کی تبلیغ ہوگی کہ اس تبلیغ کا اثر عام انسانوں پر نہیں، ان لوگوں پر جو اس وقت کے بدترین زمانہ لوگ تھے۔ تاریخ موجود ہے کہ 14 سال تک امام قید میں رہے، اور جب حاکم دیتا حکومت جو ہوتی تھی وہ جب ان کو کسی کے حوالے کرتی تو ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی انسان کو ہم نے دیکھ لیا کہ جناب فلاں تم آ جاؤ، اور اس کو ہم نے کہتے کہ بھائی ایسا کرو تو تم دربان ہو، تم ان کو قید میں رکھو اور تمہیں پر ظلم کرتے ہو، ایسا نہیں، بلکہ حکومتیں اس بات کا جائزہ لیتی ہیں کہ ہمارے پاس جتنے افراد موجود ہیں ان میں توجہ رکھیے، ان افراد میں سے وہ کون سا انسان ہے جو سب سے زیادہ بدترین انسان، سب سے زیادہ ظالم انسان ہے، سب سے زیادہ ظالم انسان، اس کو لے کے آؤ۔ وہ لے کے آتے تھے اس کو، اور اسے حکم دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے سپرد کر رہے ہیں ساتھ امام کو، اور جتنا زیادہ انہیں اذیت دے سکتے وہ دے۔ تاریخ میں ہے، اور ہوتا کیا تھا، ادھر آپ نے بھیجا اس کو، چند دن کے بعد وہی شخص جو امام کو ظلم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جب جا کے دیکھا جاتا تھا امام کے سامنے سب جھکائے بیٹھا ہوتا تھا۔ حکومت پریشان، اس کو ہٹایا، کسی اور کو لگاؤ، اب کسی اور کو تحریر ہو رہی ہے، کس کو لگا، کس کو لگا، فلاں کو لگا، اس کو بھیجا، چند دن بعد دیکھا اس کا نتیجہ وہی نکلا۔ تو آخر یہ کیوں ایسا ہوا؟ معلوم ہوا کہ امام کی ہدایت کا طریقہ ہی ایسا تھا، ایسا طریقہ تھا کہ جو بھی بد سے بدتر انسان آتا تھا، چند دن امام کے سامنے رہنے کے بعد، چند دن ایک امام معصوم کو دیکھ کر وہ اس امام کی معاملہ سے کر لیا کرتا تھا۔ اب اور بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جب کائنات کے بدترین اور ظالم انسان ایک امام معصوم سے چند دن تک استفادہ کرے تو معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ جب ایک امام معصوم سے بدترین لوگ چند دنوں میں معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ جن کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے 14 معصومین ہمارے امام موجود ہیں، اگر وہ 14 معصومین کے ذریعے سے استفادہ حاصل کریں تو کتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرور پڑھیے اب ذرا غور کریں، 14 سال تک قید میں رہے گا۔ ہم لوگ سنتے ہیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک امام وقت یہ خطا، یہ جرم اسیر ہے، اور اسیر 14 سال تک اسیر، ظلم بھی ہو رہے ہیں طرح طرح، بہت امام نے ظلم سہی، لیکن اس امام کی بارگاہ میں یہ کہنا ہے کہ مولا آپ نے بہت ظلم سہی، آپ قید خانے میں رہے، لیکن مولا آپ کو قید خانے میں رکھا گیا تھا، آپ کو پابند سراسر کر کے کوفہ و شام کی بستیوں میں گھمایا نہیں گیا تھا۔ مولا آپ کے سامنے اگر دیکھا جائے تو آپ کو دربار میں لے کے نہیں گئے تھے ماں بہنوں کے ساتھ، مولا آپ کے ساتھ میں 4 برس کی بہن موجود نہیں تھی جو پیار کی شدت سے بلند رہی تھی، مولا آپ کے سامنے آپ کے بابا کا سر نوکے لہجہ پہ بلند نہیں ڈوبا تھا۔ اے مولا ہمارا سلام ہو آپ کے سر سید سجاد پر، جن کی غربت کا عالم یہ تھا کہ سید سجاد کا قافلہ جب پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا تھا، عزادار و تاریخ بتاتی ہے کہ شام میں اس دن اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین آگ ابل رہی ہے۔ چلتے چلتے لشکریوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، اپنے امیر سے کہا، شمر سے کہا، امیر ہمارا لشکر آگے نہیں بڑھے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے گھوڑے زمین پر پاؤں نہیں رکھ پا رہے ہیں، زمین اتنی گرم ہو گئی ہے۔ قافلے کو روکا گیا اور سارے کے سارے یہ لوگ سوار تھے، چاہے لشکریوں کے لیے شامیانہ لگایا گیا، شامیانے کے نیچے یزید کے لشکر کے گھوڑے موجود، سپاہی موجود، پانی پی رہے ہیں سائے میں، اور سامنے دیکھا گیا دھوپ میں فاطمہ زہرا کے گھر والے پابند سراسر، کوئی 3 برس کی 4 برس کی بچی
عزاداروں انسانی فطرت ہے کہ جب پیاسے کو پانی دکھتا ہے تو شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ادھر جیسے کہ سکینہ نے دیکھا، سکینہ نے پیاس کی شدت میں دیکھا کہ پانی پلایا جا رہا ہے، تب کے کہا تو بھی اماں خدا گواہ ہے آج جان نکلے جا رہی ہے پیاس سے. بھی اماں آپ اجازت دے تو میں سوال عام کروں. عزاداروں کون بتائے کہ اہل بیت اطہار کب سے کب تک پیاسے رہے. امام زمانہ نے زیارت ناشیہ میں فرمایا میرا سلام ہو ان پیاسی زبانوں پر جو پوبے سے شام تک پیاسی رہی، جو پوبے سے شام تک پیاسی رہی. عزاداروں قافلے کو آگے بڑھایا گیا اور جب قافلے کو یزید کے دربار کے سامنے لا کے روکا گیا، شمر نے آگے آ کر دندن کا قیدیوں اترو، یہ ادب کا مقام ہے. ارے یزید کا محل آ گیا، اترو. نہ معلوم کس کس بیوی نے اپنے آپ کو کیسے اتارا، لیکن اتنا ضرور دکھا دوں گے کہ بیویوں کے ساتھ ساتھ کیسے کی بیویاں سواریوں سے اتری. شمر رسی لے کر آگے بڑھا اور اس ایک رسی سے سارے قیدیوں کو اس ترتیب میں باندھا کہ جس رسی سے بیویوں کے بازو بنے ہوئے تھے اسی سے بچی کا گلا بھی بنا ہوا تھا. ادھر جیسے کہ سارے قیدیوں کو آمادہ کیا گیا، حکم دیا گیا سارے سروں کو لے کر آؤ. ارے جیسے کہ نوکے نیزہ پر سر سامنے آئے اور بیوی کا حال مجلس تھا، کوئی 18 برس والے کا سر دیکھ کے رو رہی تھی، کوئی 13 برس والے کا سر. عزاداروں اسی اثنا میں جب کہا گیا چلو، اب جو قیدیوں کو چلانے کی بات آئی، قیدیوں سے کہا بہو. شہزادی نے رک کے کہا ٹھہرو، ہم لاوارث نہیں ہیں، یہ ہمارے وارثوں کے سر ہیں، یہ شہید راہ خدا ہیں، یہ مردہ نہیں کہ زندہ ہیں، ہمیں ان سے اجازت لینے دو. عزاداروں دیکھا گیا علی اکبر کی ماں کے سامنے جب علی اکبر کا سر آیا، جب تو سبز رخصت ہوا. ماں نے کہا بیٹا علی اکبر اگر آج تم زندہ ہوتے تو ماں کے ہاتھ نہ بنتے. عباس کا سر آیا، شہزادی نے اپنے عباس کے سر کو دیکھ کر کہا اے ابا تم قرآن سے نہیں لوٹے، عباس اگر تم آ جاتے آج ہم قید نہ ہوتے. عزاداروں ساری بیویاں مجمع کے درمیان میں بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتی گئی، منزلیں طے کرتی گئی. جب 7ویں دروازے پر پہنچے قیدی، شہزادی نے 7ویں دروازے پر پہنچ کر ایک بار جیسے کہ سب اٹھا کر دیکھا، یزید کا دربار بھرا ہوا تھا. شہزادی میری دادی، شہزادی وہیں بیٹھ گئی. سید سجاد آئے، پوچھا بولی اماں آپ آگے کیوں نہیں چلتی ہے؟ شہزادی نے کہا بیٹا سجاد دربار بھرا ہوا ہے، زینب میری داں ہے، اتنا بتا دو زینب میری دائی میں کیسے بڑھے. عزاداروں ابھی شہزادی بیٹھی ہوئی تھی کہ شہزادی کو مولا کائنات کی 40 ہجری کی وصیت یاد آئی کہ بیوی اے بیٹی جب سب سے سخت وقت پڑا ہے زندگی میں مجھے بلا لینا. ارے بیٹھے بیٹھے بابا کی جیسے ہی وصیت یاد آئی یا اولی مدد کہہ کے کھڑی ہوئی بیوی اور اب کھڑے ہو کے رخ کیا نجف کی طرف اور نجف کے کرے کہا اے بابا اولو محمد کے لاشے آئے، آپ کو نہیں بلایا. مادایا قتل ہو گئے، آپ کو نہیں بلایا. ارے میرے مادائے کے سر کو نو کے نیتا تک اٹھایا، آپ کو نہیں بلایا. اے بابا تو آ جاؤ کہ تیرا کبیر کے دربار میں جا رہی ہے. عزاداروں ساری کی ساری بیویاں جب یزید کے تخت کے سامنے کھڑی ہو گئی جا کر ساری بیویاں سر جھکائے ہوئے، سر کے بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے، یزید نے ایک بار یہ کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین نے اپنے گھر کی عورتوں کو واپس مدینے بھیج دیا. یہ شاید علی کے گھرانے کی پوری کنیزیں ہیں جو اپنے سر جھکائے کھڑی ہیں. بتایا گیا نہیں یہ کنیزیں نہیں ہیں، یہ حسین کے گھر کی عورتیں ہیں. یہ کہہ کے کہنا تھا، اس نے کہا عرض نہیں مجھے تعارف کراؤ. نیزے کی نوک چبو کے بتایا گیا یہ بیوی جو بار بار اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے اس کا 6 مہینے کا بچہ، اور یہ جو بار بار اپنا ہاتھ سینے میں رکھتی ہے اس کا 13 برس کا قاتل، اور یہ جو بار بار دائیں بائیں دیکھتی ہے اس کا 18 برس والا.
سکینہ گئے، عزاداروں سکینہ کا نام سنا، سکینہ سے مخاطب ہوا یزید، سکینہ سنا کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے، کہا میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، اسے بتاؤ تمہارا بابا تمہیں کیا کھلاتا تھا، کہا میرا بابا مجھے تازہ کھجوریں کھلاتا تھا، بس یہ کہہ کے ایک بار یہ کہا لو تازہ کھجوریں کھاؤ، یہ کہہ کر جیسے کہ قریب رکھے ہوئے تخت کے اوپر سے اس نے کپڑا لگایا، خدا کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے، جیسے کہ تخت سے کپڑا لگایا بچی کی نگاہوں کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر، بچی نے کہا ہاتھوں کو اٹھا کے اے بابا بابا یہ آپ کی محبت کا انتقال لے رہے ہیں، اب بابا آپ کی محبت کا انتقال ہو رہا ہے، اے بابا ادھر آؤ، اگر دارو ادھر بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر ادھر حسین کا سر ہوا میں معلق ہوتا ہوا سکینہ کے ہاتھوں پر آیا، سکینہ نے ڈلا ہوا کرتے کا دامن اٹھا کر کہا جیسا کہ بابا کے سر آیا، باپ کے رخسار پر رخسار رکھ کے کہا اے بابا کہاں چلے گئے تھے بابا، بابا آپ کے بعد میرے کو چوہے سینے گئے، میرے تماچے لگائے گئے، اے بابا کو بھی ہم کی چادر دلا دو، بابا میرے گلے کی رسی دی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار آخری واسطہ میں بیٹھے اطہار علیہ السلام، خدا بندہ ہماری اس عبادت کو اپنی عبادت کے بے نیاز سے قبول فرما۔ پروردگار تو ہم سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، جو اس صاحبان ایمان اس مقدس برش رضا پر آئی ہے، نہ معلوم کون کون اپنے دل میں کون سی حاجت کون سی پریشانی مشکل لے کے آیا ہے، خدا بندہ تیرے واسطہ مولا حسین کے ذکر کا ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، خدا بندہ جو بھی صاحبان ایمان اس برش رضا پر آگے انہوں نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا دیا۔ پروردگارہ کائنات میں موجود تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال کر، خدا بندہ ہم سب کو ہماری زندگی میں جلد ہی مقبول حج بیت اللہ اور بامال پر زیارت معصومین کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ جس درجے کی عبادات ہم انجام دیتے ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ چاند رات سے لے کے اب تک پوری کائنات میں جگہ جگہ جس محب حسین نے عزاداری مولا کی خدمت کی اس کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ عزاداری کے بقیہ ایام میں ہم سب کو سکون اطمینان کے ساتھ اللہ مانگنے کی توفیقات عطا فرما۔ خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیقات عطا فرما۔ ماتم حسین